حضرت تہانوی رحمہ اللہ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ متقدمین نے تو مجاہدات میں 4 چیزوں کو فرمایا تھا: قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام۔ قلت طعام کم کھانا، قلت منام کم سونا، قلت کلام کم بولنا، قلت اختلاط مع الانام لوگوں کے ساتھ کم ملنا۔ مگر متأخرین نے 2 کو حذف کر دیا ہے، ایک تو قلت طعام اور ایک قلت منام۔ کم کھانا اور کم سونا ان دونوں کو بعد والے حضرات نے ختم کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں آج کل مضر ہیں۔ پہلے تو لوگوں کے قوا مضبوط ہوتے تھے، ان کے مناسب تھے، اور 2 کو باقی رکھا، ایک قلت الکلام اور ایک قلت اختلاط مع الانام، اور ان دونوں ہی میں لوگوں کو زیادہ بے فکری ہے، حالانکہ قلت کلام از حد ضروری ہے، اس لیے کہ کثرت کلام کی بدولت کسی کی حکایت، کسی کی شکایت، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، بلکہ مباحات کی کثرت میں کدورت ہوتی ہے۔ مباحات کی کثرت میں کدورت ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر نورانیت آتی ہے ان اعمال کی وجہ سے۔ جب انسان ان باتوں میں لگ جاتا ہے جن میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے، مباح ہیں، اور ان کے اندر زیادہ لگ جاتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی دل کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض کم ملو، کم بولو، اور کسی قدر لذات کو کم کر دو، غلو اس میں بھی نہیں چاہیے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ حضرات جب فرماتے تھے کہ کم کھاؤ، کم سو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بالکل گزارے کے مطابق کھاؤ، باقی بھوکے رہو، اور کم سونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بالکل کم سو، اس کے بعد پھر اپنی عبادت اور ریاضت میں لگے رہو۔ لیکن آج کل تو انسان کمزور ہو گئے، تو اس وجہ سے اگر کم کھاتے ہیں پھر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے، دماغ اور سر پر بوجھ بن جاتا ہے، اور کم سونے سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ زبردست نیند کرو، اور کھاؤ بھی اتنا کہ اس سے قوت برقرار رہے۔ زبردست نیند کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بس سوتا رہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے جتنی نیند کافی ہو سکے، 6 گھنٹے ہیں مثلاً، 7 گھنٹے ہیں، اتنا سوئے، اتنی نیند پوری کرے، پھر اس کے بعد مزید نہ سوئے، پھر سستی کی طرف بات چلی جائے گی، اور سستی بھی ایک خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک سستی بھی ہے۔ اسی طرح ضرورت کے مطابق انسان کھائے، لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے کہ انسان کھائے، بس جب اس مقدار پر پہنچ جائے کہ اندر سے اس کو ایک قسم کا احساس پیدا ہو جائے کہ اب میں مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب یہ زیادہ نہ کھائیں۔ لیکن باقی 2 جو چیزیں ہیں، یہ کم ملنا اور کم بولنا، ان میں تو چونکہ کوئی نقصان نہیں ہے جسمانی، اس لیے اب تک ان حضرات نے ان چیزوں کو برقرار رکھا ہے۔ یہ مجاہدے کی صورتیں ہیں، اور مجاہدہ وہ عظیم نعمت اور دولت ہیں جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے ہمارے پانے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے۔ چونکہ یہاں پر ہم سب کے حاضر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس کے لیے ہم آتے ہیں۔ اپنے گھر سے نکلنا بھی ایک مجاہدہ ہے، وہاں پر بہت ساری ضرورتوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے، بہت سے کاموں کو آگے پیچھے کر لیتا ہے،
پھر یہ ہے کہ گرمی اور سردی میں کہیں اور وقت گزارنا، یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پھر انسان جب آتا ہے تو شیطان ہے، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ تو یہاں پر وہ کبھی کبھار انسان کو ایسی چیزوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک طرف خوب محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، عبادات کے اندر بھی لگ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ اس کے لیے اور کھڑکیاں اور دروازے کھول دیتا ہے، تو ایک طرف سے وہ جو اثرات ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں، دوسری طرف سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان اعمال اور عبادات یا ذکر اذکار کا ثواب نہیں ملتا، وہ ثواب مل جاتا ہے، لیکن محض ثواب تو ہم اپنے گھر کے اندر بھی حاصل کر سکتے تھے۔ یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ثواب اور ساتھ میں اس نیک ماحول کے اندر انسان رہ کر اس کے اندر نیکی آ جائے، تو اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہماری گفتگو کم سے کم ہو، اور اسی طرح ملنا ملانا یہ بھی ہمارا بہت زیادہ کم ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو ایک اور بات فرماتے ہیں آگے، وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس میں بھی لوگ افراط و تفریط کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ تو بالکل اس کا خیال نہیں رکھتے اور کچھ پھر وہ غلو کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ غلو اس میں بھی نہیں چاہیے، حد سے زیادتی اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں ایک درویش نے میرے سامنے خربوزہ کھایا اور یہ کہا کہ آج 17 برس میں کھایا ہے، مطلب ابھی تک میں نے خربوزہ نہیں کھایا تھا۔ یہ غلو بھی برا ہے، ضرورت اس کی ہے کہ آدمی حرام سے بچتا رہے، باقی اچھی طرح کھائے پیے۔ مجاہدہ یہ نہیں کہ حلال کو چھوڑ دے، مجاہدہ کی حقیقت ہے خواہشات مذمومہ سے نفس کو روکنا، خواہشات مذمومہ سے نفس کو روکنا، نفس کو روکنا خواہش مذموم سے، یہ مجاہدہ ہے، یہ صبر ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنا لیے، امام بنا لیے جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے، لیکن یہ کب بنائے؟ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ مجاہدہ ہے، یہ صبر ہے کہ نفس کو مذموم بری خواہشات سے انسان روک لے، لیکن حلال چیزوں کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ حلال چیزوں کے ترک سے اندیشہ ہے عجب کے پیدا ہو جانے کا، کہ انسان حلال چیزوں کو چھوڑ دے تو پھر یہ اس خیال میں رہتے کہ میں تو تقریباً بزرگ بننے والا ہوں، اس لیے کہ حلال بھی میں نے چھوڑے ہیں، کیونکہ اس میں ایک شان امتیاز کی ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص نے کہا تھا اپنے پیر کے متعلق کہ وہ کچھ کھاتے ہی نہیں، میں نے کہا کہ آخر کچھ تو کھاتے ہی ہوں گے، اس لیے کہ اس کے بدون تو زندگی ہی دشوار ہے، اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ اس پر کہتے ہیں کہ جی ہاں، کچھ یوں ہی تھوڑا سا کھا لیتے ہیں۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ 1 سیر دودھ اور 8 پاؤ بالائی اور کچھ سیب اور انگور۔ ایک دوست نے کہا کہ اور کیا کھاتے؟ صرف اتنی کسر رہی کہ تجھے اور مجھے نہیں کھایا۔ اور یہ بھی کہا کہ بندہ خدا، اگر مجھ کو یہ چیزیں ساری عمر کھانے کو ملے تو میں روٹی وغیرہ کے پاس بھی نہ جاؤں۔ اب بتلائیے کہ یہ بھی کوئی مجاہدہ ہے؟ بجز شہرت اور جاہ کے صاف دوسروں کی نظروں میں بڑا ہونا ہے، سو یہ خود کتنی بڑی بلا ہے۔ یہ غیر محقق ایسی ہی ٹوکرے کھاتے ہیں اور کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔ اصل چیز عبدیت ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور ان باتوں سے عبدیت کے خلاف فرعونیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھے اور دوسرے اس کو بزرگ اور ولی اور بڑا جانے۔ اور یہ جو قلت اختلاط مع الانام کی تعلیم فرمائی، اس میں بھی ایک حد ہے۔ بہرحال یہ پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہ مزید اسی کے متعلق یہ فرمایا ہے، اور آخر میں فرمایا غرض صحبت اور اطاعت ہی وہ چیز ہے کہ جب باد سرسر چلتی ہے تو کنکریاں پتھریاں گندم میں جا پڑتی ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے گندم ہی کے نرخ پر بکتی ہیں۔ بھلا الگ تو کوئی ان کا خریدار بن کر دکھلائے، کوئی پھوٹی کوڑی کو بھی نہ خریدے گا۔ یہ ایک نہایت مفید اور کارآمد نسخہ میں نے تم کو بتایا، اس کو استعمال کرو اور اس کے فوائد دیکھو۔ نیک لوگوں کی صحبت، اوپر ایک شعر نقل کیا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو اس مٹی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو اس نے جواب دیا
جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ میرے اندر میرے ساتھی نے اثر کیا ہے وگرنہ میں پہلے کی طرح ہی مٹی ہوں، لیکن کچھ دنوں کے لیے میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں تو ان پھولوں کی خوشبو میرے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ حضرت فرماتے کہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں، کبھی گندم میں ڈالتے ہیں کبھی کسی اور چیز میں، جب گندم کے اندر مل جاتے ہیں تو پھر گندم کے ریٹ پر بکتے ہیں، الگ ان کو کوئی پوچھتے بھی نہیں۔ تو اس لیے صحبت بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس صحبت کے اندر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کم از کم انسان بولے نہیں زیادہ، بلکہ اپنے کام سے کام رکھے، نہیں کر سکتا زیادہ عبادت ذکر اذکار تو بس آرام کرے، نقصان نہیں ہوگا کم از کم۔ اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا زیادہ نہ ہو۔ یہاں پر اس بات کی حساسیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں تو الحمدللہ ہر جگہ سے ساتھی ہوتے، ملک کی ایک جانب سے اور کبھی باہر ملکوں سے اور مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں اگر کوئی صحیح وقت گزارنا چاہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اصول کا لحاظ نہ رکھے تو وہ نقصان بھی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ دوسری جانب سے بھی وہ نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔